میں چلا جا گن گن کے جو سغرانے یہ دل ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بر محمد وآل محمد صلوات کرام جو ہمارے بھائی نیاز میں حصہ ڈالنا چاہے یا نیاز دینا چاہے محرم کے قیام میں وہ ملک عدنان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس ادارے کی کمیٹی کے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بھائی علی عباس وہ جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ جہانگیر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی سید رضوان کاظمی صاحب اور علی زیدی بھائی ہمارے، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جو احباب کسی بھی طرح سے نیاز کے اندر کسی بھی طرح کا کنٹریبیوشن دینا چاہیں تو ان سے ضرور رابطہ کریں۔ اور ایک اور اعلان ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں سے دیکھیں، یہ جو ادارہ ہے دنیا میں کوئی بھی ادارہ ہے وہ جو مومنین ہیں ان کے تعاون سے چلتا ہے، تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے ممبر بنیں۔ آپ اس کی زیادہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی دینا چاہیں، لیکن 10 پاؤنڈ جو ہے وہ منیمم اس کی پر منتھ، اگر آپ اس کا ڈائریکٹ ڈیبٹ لگانا چاہیں تو وہ آپ ضرور ہم سے رابطہ فرمائیے۔ تو آپ کے تعاون سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ مالک کائنات آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بار محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، ظاہر بات ہے لوگ تھوڑا سا دیر سے تشریف لے کر آئیں گے۔ بہرحال قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا عمران حسین صاحب جو کہ برسٹل سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ پلیز کم آن ممبر اینڈ گیو ہز اسپیچ۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما الامام المنتظر الحجة الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین بتراب مقدمه الفداء، اما بعد فقد قال الامام علیہ السلام ان لقتل الحسین حرارة في قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم،
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Can I request a loud salawat for all the mu'mineen and mu'minat who are present and who are ill. اللهم صل على محمد Secondly, I وآل request a loud salawat for Imam Zamana Ajjalahu Ta'ala Faraj al-Sharif reappearance. اللهم صل على محمد وآل محمد. And thirdly, for the acceptance of our ibadat in Azadari wa Abu Abdullah Hussain alayhi salam, a loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with a greatest ni'mah upon us, the Azadari of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Tonight, we are commemorating the eve of Muharram. Chandrat, as we call it in Urdu itself. It is the eve of the first of Muharram. This month itself is a month which Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for the sacrifice of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. As we recite in Surah Fajr, wal Fajr wa layalin ashr. I swear by the dawn and by the nights. And these ayam, do not underestimate them, brothers. These ayam which we are gathered in this gathering, it is not us gathered here. It is the beloved Mawaleen of Ahlul Bayt al-Muslim sitting here. This arsh is not, this place we are sitting, it is not ground, but it is the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala where we are sitting. The dhikr of Mawla Hussain alayhi salam is the greatest dhikr which we can do to become close to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no comparison to the dhikr of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. His maqam, the position of Mawla Hussain alayhi salam, we cannot understand. We cannot comprehend. And the hadith which I have recited, inshallah, will elaborate further, but it's essential to understand. That the hadith of the Imams alayhi salam, where they say, Inna liqatil al-Husayn, surely for the martyrdom of Abu Abdullah Hussain, fi qulub al-mu'mineen, harara, in the hearts of believers, there is this heat, this love. What's the significance of this love? And this heat, harara. Harara is a heat wave, which creates love. في قلوب المؤمن لا تبرد أبدا. It never will extinguish. You may ask the question, Maulana, why are you reading this hadith? Brothers, this hadith itself highlights that this love of Mawla Hussain alayhi salam is given to the chosen people itself. This is a love which is a treasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever wants to reach Allah subhanahu wa ta'ala has to come to the door of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. He is the door of success for the ummah, and he is the door of salvation of the Muslim ummah. Those who do not come to the door of Abu Abdullah Hussain alayhi salam, they will go in vain and they will be misguided. The maqam of Mawla Hussain alayhi salam is so great that ulama have mentioned that I want to mention this hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, there's an incident that a companion was in the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the companion said, Ya Rasulullah, why have you Imam Hussain alayhi salam entered the courtyard where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed Mawla Hussain alayhi salam, oh
You are the beauty of the heaven and earth itself. Oh, who is the one who is the greatest person on this earth itself? The companion said, Ya Rasulullah, how can someone else be greater than you? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Mawla Hussein alayhi salam is greater than what you know what is on this earth itself. This is the maqam of Mawla Hussein alayhi salam. His position is so great that it is greater than we can comprehend. Even the malaika itself cannot comprehend the maqamat of Mawla Hussein alayhi salam. As this being the night, the first majlis, and with me I try to keep topics related to the days itself so that people can understand the significance of each day. And this majlis which we are having today, there's a hadith from Imam Sadiq alayhi salam. This hadith will understand that why so much importance. Imam Hussain alayhi salam, 1400, I was reading and reciting that 1400 years have passed, and we cry for Abu Abdullah Hussain alayhi salam as he was marched today. This itself is a mu'jiza itself. Mu'jiza meaning it's a miracle. Our own relatives, when they die, we cry for 3 days and then we stop grieving. We may remember them for 6 months and stop. We never. And if he's a mu'min son or a mu'min daughter, she would go to the grave of Baba or Mama. Normally in UK, Baba, Mom, Khalafis, no more remembrance. Khalasi khatam. No more. This is our trend in UK itself. But Abu Abdullah Hussain alayhi salam, dhikr is the dhikr which Allah subhanahu wa ta'ala has ordained until Jannah. And inshallah in Jannah we'll remember Abu Abdullah Hussain alayhi salam. This is a dhikr. Abu Abdullah Hussain alayhi salam dhikr is so beautiful that every year we remember as if ash'ar, poems, poetry, nohas. This is a mu'jiza of Abu Abdullah Hussain. Fadhkuruni adhkur. He remembered Allah subhanahu wa ta'ala with his own blood. As the Shair says that Mawla Hussain alayhi salam engraved the kalama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah with his own blood in the plains of Karbala. This hadith from Imam Sadiq. إِذَا حَلَّ حَلَالُ مُحَرَّمْ نَشَرَتِ الْمَلَائِكَةُ قَمِيصَ الْحُسَيْنِ. This hadith is so powerful, it makes us understand the maqamat of Mawla Hussain alayhi salam, and he is Arsh Allah. Mawla Hussain alayhi salam is Arsh Allah, and this farsh is of Arsh as well. When it is the eve of the first of Muharram, the malaika on the skies itself, the malaika bring the drenched shirt of Mawla Hussain alayhi salam with his own blood. Nasharat al-malaik qamis al-Hussain wa huwa mukhaddab bid-dama. It is drained and drenched with the blood of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. فَنَرَاهُ نَحْنُ وَمَنْ أَحَبَّنَا نَرَاهُ. And who we see in Ahlul Bayt alayhi salam, فَنَرَاهُ hum Ahlul Bayt alayhi salam apni aankhon se mushahada karte. Ahlul Bayt al-Muslim see the drenched blood shirt of Abu Abdullah with their own naked eyes. But we, the Shias of Ahlul Bayt al-Muslim, وَنَرَاهُ بِالْبَصِيرَةِ, we are bestowed with insight and our inner perception, the shirt of Abu Abdullah. Many of us already have prepared 10 days of Muharram. Many of us are already prepared for the 10 days of grieving as if our own family member has passed away. We renew this union with Abu Abdullah every year itself. And we say, in evidence Ziyarat Ashura, oh Allah, do not make this the last ziyarah of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. He is the nafs, he is the breath, he is the soul of every Shia who comes to the Hussainiyas itself. He is the one who has given spirit to all of us who have come to this Hussainiyah itself. Then,
من أحبنا نراه بالبصيرة بالبصر أين يعيش في معاشرة أي يعيش في مشاعرنا. Mullah Hussein alayhi salam lives in our sentiments and feelings itself. Our five senses, our sentiments and emotions, that is where Abu Abdullah Hussein alayhi salam is embedded. Whenever we face any grief, what is the first thing we say? Assalamu alaykum ya Abu Abdullah. We say Ya Mawla ya Abu Abdullah. Wa Husayna wa Ghariba. Why? Because we are blessed. Ni'matul Uzma, Wilayat Amir al-Mu'mineen, and Wilayat Mullah Hussein. Subhanallah, subhanallah. For me, half an hour is only for starting. But inshallah, I will try to finish it in half an hour. MashaAllah. There's a hadith which I want to mention now for you to understand this wila and the love of Mullah Hussein al-Islam. The hadith says, Inna shi'atana khuliqu min sa'iri deenina. ہمارے جو شیعہ ہے، ہماری جو تینت ہے، ہماری جو تراب ہے، اہل البیت علیہ السلام کی تراب سے ہمارے شیعہ خلقی ہیں. We Shias, I'm sitting on the minbar and I swear by the minbar that we Shias, from this hadith where it says, from Imam's name, our Shias have been created from the dust which remained from the Ahlul Bayt al-Muslim. It was not Allah subhanahu wa ta'ala cooked so much or baked so much turab that it was left. No, Allah subhanahu wa ta'ala chosen that amount that from the remaining dust, the Shiyan and Wawalin of Ahlul Bayt al-Muslim are created. This is the maqam of the Shias. And there is no exaggeration. After the Anbiya, after the Imams alayhi salam, we are Afdalul Khalq. We are Afdalul Khalq after Anbiya itself. Because we have the Tina and the Turab of the Ahlul Bayt. And this is the reason why we Shias have the love. We say that he's a illegitimate child. Why? Because the love of Ahlul Bayt al-Muslim can only be deposited in the loins which are Mubarak and Tahir itself. Coming back to this hadith. Then the hadith says, وَإِنَّمَا يَأْتِ هَذَا الشَّهْرِ تَأْتِ هَذِهِ الذَّكَرِيَّاتِ الْأَلِيمَةِ. When this month comes, it brings about grief and pain to us itself. This grief and pain, this is again a mu'jiza. Normally grief, inshallah we'll talk one day, grief itself, pain, if you have too much grief and pain in your life, what happens? You become a patient of blood pressure or diabetes. That's what doctors say. Stress causes diabetes and is a lethal killer itself. A deadly killer. Stress. But alhamdulillah, the hum, the grief and the sorrow of Abu Abdullah Hussein alayhi salam is unique. That in the dhikr of Abu Abdullah Hussein alayhi salam, when we grieve, it's a means of sukoon for our hearts. Dhikr of Abdullah, tasbihun lillah. The dhikr of Mullah Hussein is the dhikr of Allah, and it's a means of comfort for our heart itself. Maqamat of Mullah Hussein. Then it says, إِذَا حَلَّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ هَذَا الشَّهْرِ يَعْقُدُوا لَهُ الْمَعَاتِمِ فَلَقَدْ كَانَ الْإِمَامِ. Ahlul Bayt al-Muslim, brothers, especially my youngsters, from today till the 11th of Muharram, try to change your pattern, change your diary, change your routine for 10 days. This is the seerah of the Ahlul Bayt al-Muslim, that they grieved for 10 days. My grandfathers used to, when they were in Pakistan, they used to say that you have the charpai. They used to have beds which were made of bamboo sticks and so forth. What they used to do in Pakistan is that they used to turn it around and they used to not sleep on the other side of the bed just for the love of Abu Abdullah and to remember his grief for 10 days itself. Imams alayhi salam have then said, Imam Sadiq alayhi salam, يَجْتَمِعُ مَعَشِيَّتِهِ خَاصَتِهِ وَيَقْعُدُ الْمَعَاتِمِ
Imam Sadiq alayhi salam used to invite people. Invite people for Masaib and Majlis itself. And youngsters, please, if Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a sweet voice, if Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with this voice, use it for the sake of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Because inshallah another day I'll mention, but Imam Sadiq alayhi salam says, Ya this is a maqam. Any blessings which you have, use it for the greatest purpose in life, which is the khidmat and the service of Ahlul Bayt al-Muslim. What did Imam Sadiq alayhi salam say about Duq al-Khuzai? Who is Duq al-Khuzai? Duq al-Khuzai is one of the poets of Karbala and a poet for Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam said to him, Ya Duq, Ya Nasirina bilisanina wa yadeh. O Duq al-Khuzai, you are our supporter. O Duq al-Khuzai, you are the one who are supporting us by our tongues. Why does it say there is one? Made an announcement, Dhakir. He made an announcement that we are asking for donations. We should not make any, the committee should not make donations. We as Shian and the Mawali who are attending this Bursa know our responsibility to Abu Abdullah Hussain alayhi salam. We are giving it for their love. We are giving it for their cause. Give whatever you want to give. This will be your, as we say, Ya laytani kuntu ma'akum fa'fuzu fawzan azima. Gosh, I was with you so that I can achieve great victory. Giving this money is your means of giving your portion to achieve the great victory of Abu Abdullah Hussain. Then Imam Rida alayhi salam. Imam Rida alayhi salam says, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ, when the month of Muharram enters, لَمْ يَرَى ضَاحِكَ. When Imam Rida alayhi salam, when the first of Muharram was announced, you would not see Imam Rida alayhi salam laughing. He would be in the state of grief and agony and pain, remembering Abu Abdullah Hussain alayhi salam. تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْضِي مِنْهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ. Until 10 days have passed, you will not see Abu Abdullah and Ahlul Bayt except remembering Mullah Hussain alayhi salam. فإذا كان العاشر كان ذلك يوم مصيبتي وحزنه وبقائي. On the 10th of Muharram, Imam Rida alayhi salam used to weep and grieve and pay his condolence to his grandfather Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Then this long hadith, I will end on this hadith because in this hadith, I'll read this hadith and then I'll go to the Masai. In the hadith of Imam Rida alayhi salam to Ibn Shabib. This is a famous hadith which talks about the maqamat and our way of giving pursa to Mullah Hussain alayhi salam. He says, Ya Ibn Shabib, fi awwal yawm Muharram, the first of Muharram is that day where Hazrat Zakaria, who is Hazrat Zakaria? A prophet. What is his significance? He's mentioned in Surah Maryam. How old was he when he was blessed with a son? More than that. 120. He was 128, some say 98, 100, and his wife was 98 years old. Can you expect someone to give birth at that age? No. It's a miracle. Hazrat Zakaria alayhi salam's dua was accepted on the first of Muharram itself. In this hadith, Imam Rida alayhi salam mentioned. Then he says that فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنه سميع الدعاء فاستجاب الله تعالى وأمر الملائكة فنادى زكريا وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. Allah subhanahu wa ta'ala gave Hazrat Zakaria alayhi salam the good news of a son, Yahya alayhi salam, on the first of Muharram. Then Imam Rida alayhi salam says to Ibn Shabib, O Ibn Shabib, هذا الشهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيها القتال. Before it's pre-Islamic, this month of Muharram was
regarded holy. In this month, it was haram to fight and shed blood in the month of Muharram. Then Imam Raza alayhi salam says that, لِحُرْمَتِي فَمَا أَرَفْتُ هَذِي الْأُمَّةِ حُرْمَةَ شَهْرِهَا. What is this ummah doing? They have butchered and martyred the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ قَتَلُوا فِي هَذَا الشَّهْرِ ذُرِّيَّتُهُ. They martyred Rasulullah Imamullah Hussain alayhi salam, and then took the ladies of Ahlul Bayt alayhi salam captive. فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala never forgives the enemies of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Ya ibn Shabib, in kunta bakiyan. Oh Ibn Shabib, if you want to cry for someone, fabki al Hussain, weep and cry for Mawla Hussain alayhi salam. Ali ibn Abi Talib, فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ. Mawla Hussain alayhi salam was slaughtered like a sheep is slaughtered. What does this mean? How? Sheep is that animal that when it is slaughtered, the instinct of a human being is that they are merciless. They kill a sheep the way we want to kill the sheep. Sheep is that animal which is killed at a happy occasion. It says that when Mawla Hussain alayhi salam was being martyred, the enemies of Banu Umayyah, they were clapping and saying, indeed, we have killed the son of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This is the way Mawla Hussain alayhi salam was martyred. Then the hadith says, فَإِنَّا ذُبِهَا كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ وَقُتِلَ مَعَهُ أَهْلُ بَيْتٍ ثَمَانِيَ عَشَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. 18 youth from the Ahlul Bayt alayhi salam were martyred in the plains of Karbala. Then Ibn Shabib says, لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. When Mawla Hussain alayhi salam was martyred on the day of Ashura, the heavens shed tears of blood. The earth was bleeding with blood itself. Ya ibn Shabib, in sarraka an talqa Allah wa la dhanba alayk wa la zulm. Hussain, oh Ibn Shabib, if you desire to meet Allah subhanahu wa ta'ala in the state of no sins, visit Mawla Hussain alayhi salam in Karbala. Ya ibn Shabib, in sarraka an taskuna al-ghurfa mabniya fil jannah. Oh Ibn Shabib, if you desire, if you desire to build a house in heaven, then curse the enemies of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Ya Ibn Shabib, in sarrak an takuna ma'ana fi darajat al-ula. Oh Ibn Shabib, if you desire to be in the high positions of Jannah with Ahlul Bayt alayhi salam, fahzun li husnina. In our grief, grieve in our griefs. Wahzun huznina wa wafrah li farhina. And be happy in our happy occasion. Wa alayka bi wilayatina. And upon us is our wilayat of Ahlul Bayt alayhi salam. As today is the first of Muharram, I would like to mention the Masayib of Mawla Hussain alayhi salam leaving Medina. The Masayib of leaving Medina are so great, is no less than the day of Ashura's Masayib itself. This day of the 28th of Rajab, when Mawla Hussain alayhi salam was going to leave Medina, a letter reached Mawla Hussain alayhi salam from Marwan, that Yazid said to Marwan, "Oh Marwan, go to Mawla Hussain alayhi salam and take allegiance for me, as my father Mal'un Muawiyah has died." When the letter reached Mawla Hussain alayhi salam, he was in his house. And as you know, Sayyidah Zainab Salamullah alayha loved Mawla Hussain alayhi salam dearly. She did not let one day pass without visiting Mawla Hussain alayhi salam. Sayyidah Zainab said, "Oh Baya, oh my beloved brother, do not go to the house of the governor, because for me this brings fear and trembles. I am fearful of your life." Mawla Hussain alayhi salam says, "Oh my dear sister, my plain of death is not this Medina, it is the plains of Karbala." Then Sayyidah Zainab Salamullah says, "Ya Abbas,
O Ali Akbar, O Qasim, O Muhammad, come. Come, your uncle is going to the house of the governor. If he goes to the house of governor, do not allow him to go alone. Mullah Hussain alayhi salam takes a youth, and Hazrat Abbas alayhi salam is along accompanying Mullah Hussain alayhi salam. They enter the governor's house. The security, the army says, Ya Hussain, only you can enter the house itself, the governor's house and his room chamber, and apart from that, all of you stay here. Hazrat Abbas alayhi salam, Ya Mullah, shall I come with you? Mullah Hussain alayhi salam, Oh Abbas, stay here. If I raise my voice inside the governor's house, then come raging like a lion and then take your revenge. Mullah Hussain alayhi salam enters the house of the governor. Marwan says, news has reached from Syria that Muawiyah has died and Yazid has demanded allegiance from us. And I request that you give allegiance to Yazid. Mullah Hussain alayhi salam, you are asking allegiance in private from me? Ask in Masjid Nabawi and I'll give my response and reply to you. Mithli la yubali mithlahu. A person like me will give allegiance to a person like Yazid, who is Sharib al-Khamr, who drinks alcohol, who womanizes, who does gambling and does all of the evil deeds. A person like me will give bay'ah to him, allegiance to him. In this situation, Walid says to Marwan, this is your chance to be ahead of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Mullah Hussain alayhi salam says that there's a plot within the courtyard. He said, Yabna Zarqa az-Zaniya, oh the son of the blue-eyed woman, oh the son of the illegitimate blue-eyed woman. Anta taqtuluni am huwa, you are going to kill me, or is he going to kill me itself? In this situation, Hazrat Abbas alayhi salam hears the rage of Mullah Hussain alayhi salam. He opens the door, he kicks the door and enters the courtyard of Mullah Hussain alayhi salam and says, Mullah, who shall I behead? Mullah Hussain alayhi salam said, Oh Abbas, this is the city of my grandfather. I do not want to bloodshed in the city of my grandfather. Your opportunity will come in Karbala. I would like to say, Hazrat Abbas, on the day of Ashura, when Mullah Hussain alayhi salam raised his voice and said, Hal min nasir yansurna, Hal min mughith yughithuna. Ya Abbas, today you're only hearing the voice of Abu Abdullah raised on the day of Ashura, when he will be wailing and crying and asking for assistance. Where will you be there, Ya Abu Abdullah, Ya Abul Abbas? Abbas alayhi salam and all of the 18 youth of Abu Abdullah, of the Ahlul Bayt al-Muslim, gather and leave the courtyard and go back to the house. Mullah Hussain alayhi salam says, Oh Abbas, Medina is not safe for us. Medina is not safe for us. If we stay in Medina, all of us will be killed and assassinated in Medina. I do not want my blood be shed in the city of Rasulullah. Abbas, I have prepared the list in which the names of all of the youth of Ahlul Bayt al-Muslim are mentioned. Then the name of this, as you know, only a 2 days, 10 days old, 15 days old child, Ali Asghar. You cannot tell a child, oh child, you are going to Karbala and you will be beheaded itself like from one ear to the other ear. You cannot tell a child who is just a newborn baby. This child was in the hands of Fatima Sughra. The Arabs call her Fatima Alila. Who is Fatima Alila? She is the one who had the face of Sayyidah Fatima Zahra. Some ulama said that Mullah Hussain alayhi salam could not bear that the face of Fatima Sughra was seen by the enemies and Banu Umayyah, and that's why Fatima Sughra was left behind in Medina. Hazrat Abbas alayhi salam says to Sughra, this young child, Ali Asghar, is also in the list of Karbala. Then Hazrat Abbas alayhi salam and Mullah Hussain alayhi salam prepare 250 camels. 250 camels. And there's one camel in particular. All of these camels had carriages. And the carriage of Fatima's daughter, Sayyidah Zainab Salamullah, she had a unique
carriage because she is the daughter of Sayyidatul Risal Alameen. Hazrat Abbas alayhi salam orders all of the ladies, oh ladies, come and mount onto these camels itself. First, Imam Hassan alayhi salam's widow comes. And then Hazrat Abbas alayhi salam, oh Qasim, come, mount your mother onto the camels itself. Then Layla comes. And Hazrat Abbas alayhi salam says, oh Ali Akbar, mount your mother onto the horses. Then the time comes for Kulthum. Hazrat Abbas alayhi salam comes forward and mounts Sayyidah Kulthum onto the mountains, onto the horses. Then comes the opportunity of Sayyidah Zainab Salamullah alayha. Sayyidah Zainab Salamullah comes from her house, but before she comes from the house, she seeks permission from her husband. Oh my dear husband, oh the son of Jafar al-Tayyar, when my father married you, he put a wasiyah saying that when my brother, when he plans to leave for Karbala, do not hesitate in giving permission. She seeks permission from her husband, and also her husband says, take your 2 sons. You may need your 2 sons in a sacrifice for your brother itself. When Sayyidah Zainab Salamullah alayha comes to the carriage itself, some ulama say Hazrat Abbas alayhi salam puts one knee down and the other knee, Fatima say, the daughter of Fatima, Sayyidah Zainab Salam puts her other knee foot on there and rises onto the mount, onto the camel itself. And in another, ulama have mentioned that Sayyidah Zainab said, oh Abbas, today I do not want your knee. I need the knee of that Bimar who will be with me on the day of Sham al-Ghariba. Hazrat Mawla Hussain alayhi salam comes from his chair and says, oh my dear sister, I am coming to your assistance. Ya Aba Abdullah, today forgive me, my brother. I want Abu Sajjad alayhi salam to come and mount me on the horses. Then comes a time as Imam Zainab Abidin alayhi comes and mounts maybe Zainab Salam alayha. Then on the day of Ashura, when the Sham al-Ghariba, Sayyidah Zainab Salamullah addresses Furad and says, oh Abbas, when I was leaving Medina, I was under your shelter. My Baba, when he was ill, he said, he gave me, you was my guardian. You are a wadiya for Mola, and you was the one for all the children who were protected. Oh Abbas, where are you? You are the one who was my hope. Oh Abbas, I am now going to mount onto the camel. Oh Abbas, where are you? She had no response from Abbas alayhi salam. Then she faces the body of Mawla Hussain alayhi salam, say, Ya Aba Abdullah, I am leaving, but this camel of mine has no saddles. Ya Aba Abdullah, these enemies are taking me from Karbala towards Kufa. Aba Abdullah, if I desire to stay or leave, I desire to stay here and be eaten by the hooves and the animals here. Then Sayyidah Zainab Salamullah alayha, in this state of mind, she goes and kisses the beheaded neck of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. All of the 124,000 prophets could not do this with Sayyidah Zainab Salamullah alayha. On the day of Sham, she went and kissed the jugular vein of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Assalamu alayka ya Abu Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifida'ik. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. माशाल्लाह, ये थे इस्लाम वाले मुस्लिमीन जनाब मौलाना इमरान हुसैन साहब जो खसूसी तौर पर ब्रिस्टल से तशरीफ़ लाए हैं। मोमिन कराम, एक ऐलान समाअत फरमाने से पहले कि मैं अपने दूसरे किबला को दावत खिताब दूँ कि मजालिस इंशाअल्लाह यकम से लेकर और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा रबीउल अव्वल तक, लेकिन पर्टिकुलरली 10 डेज़ की जो मजालिस हैं इंशाअल्लाह वो ठीक 7:30 बजे 7:30 के ऊपर इंशाअल्लाह शुरू हुआ करेगी। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का भरोसा देने के लिए बर वक्त तशरीफ़ लेकर आए। और दूसरा आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो भी कोई
مومنین یا مومنات میں سے کوئی نیاز کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو یہاں پر کمیٹی کے ممبران موجود ہیں. ہمارے بھائی ملک عدنان صاحب ہیں, رضوان کاظمی صاحب ہیں, علی عباس بھائی, سلطان اکوی صاحب, علی زیادی صاحب. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ سینٹر آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتا ہے. مالک کائنات آپ کو اس کا جو عظیم عطا فرمائے. اب میں بہت ہی قابل احترام انڈیا سے خصوصی طور پر ہم نے ہم جن سے ریکویسٹ کی تھی قبلہ سے کہ آپ یہاں پر محرم الحرام کی مجالس کو پڑھیں, تو یہ بالخصوص انڈیا سے تشریف لے کر آئے ہیں. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید ذیشان حیدر اکوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں سے کہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اگر آپ مومن تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. حیدری یا حیدری. خوشخبری محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. گزارش گزار ہوں سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شیراز حسین کاظمی اور حاجی عاشق حسین کی روح کے ساتھ سلام. صل علی محمد. ووفق ذوبري الله إن الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاسبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ کے ریفریش ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. گفتگو کا عنوان رہے گا حسین وارث انبیاء، اور آیت کا انتخاب جو کیا ہے اس میں اللہ نے ابتلا اور امتحان کا ذکر کیا، اور کبھی بھی الہی عہدے بغیر امتحان کے نہیں دیے جاتے. اللہ کی طرف سے جب تک آزمائش نہ ہو وہ عہدہ الہی کا حقدار نہیں بنتا. اس نے سب سے پہلے آزمایا اور سمجھا، حالانکہ وہی خالق ہے، اس کو پتہ ہے کس کے پاس کیسا ضمیر ہے، کس کے پاس کیسا قلب ہے، کس کے پاس کیسی فکر ہے، اور کس کی کیسی طینت ہے. ان سب چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود اس نے جب تک امتحان نہ لیا نتیجہ نہ دیا. جب امتحان لیا تب نتیجہ دیا. اسے پتا ہے کہ میری بزم میں بیٹھا ہوا جو مجھے سجدے کر رہا ہے ایک دن انکار سجدہ کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا. آج جو فرشتہ نظر آتا ہے کل شیطان بن جائے گا. لیکن اس نے پہلے سے اس کو دھتکارا نہیں، اس نے پہلے سے اس کو بھگایا نہیں. یہ کرم کا سلسلہ ہے، یہ اللہ کریم ہے، یہ بتانا چاہتا ہے. اور اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، ہم غیب کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے. جب کوئی پوچھتا ہے کہ نبی کو پتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کرنے والے ہیں، نبی جانتے تھے کہ یہ دروازہ جلانے والے ہیں، نبی کو معلوم تھا کہ یہ لوگ باغ چھیننے والے ہیں، تو پیغمبر نے اپنے پاس بٹھایا کہ تو اگر اعتراض کرنا تو خدا سے کریں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شیطان ہے تو اس نے اپنی بزم میں رکھا ہے. صلوات کیجئے محمد عالم. آیت کہاں سے شروع ہوگا نا؟ جب توحید پکی ہوگی تبھی رسالت ہوگی. جب توحید میں گڑبڑی ہوگی تو رسالت مشکوک ہو جائے گی نا. جن کی توحید یقینی نہیں ہے انہیں رسالت میں شک ہے. جو لوگ رسالت میں شک کر رہے ہیں وہ اصلا رسالت میں شک نہیں کر رہے ہیں، وہ توحید میں شک کر رہے ہیں. انہیں سب سے پہلے توحید پکی کرنا ہے. اللہ کو مان لیا ہے تو پھر اللہ کی بھی مانی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ صرف اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانے. اچھا ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ سارے جھگڑے امامت میں ہیں، سارے جھگڑے ولایت میں ہیں. نہیں، سب سے پہلے تو رسالت میں جھگڑے بھائی. اصل جھگڑا تو رسالت میں شروع ہوا، اس کے بعد امامت کے مسئلے آئے. امامت رسالت کی جانشینی کا نام تو ہے، ولایت نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والے کی تو کہتے ہیں. تو جھگڑا تو امامت میں نہیں ہے، جھگڑا اصلاً ہے رسالت میں. کیونکہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ماننے کے انداز الگ ہیں. کلمہ سب پڑھتے ہیں مگر ماننے والوں کی کیٹیگری الگ الگ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نبی نور سے پیدا ہوئے، نبی نوری تھے. کچھ کہتے ہیں کہ نبی خاک سے پیدا ہوئے، نبی خاکی تھے. ہے کہ نہیں ایسا عقیدہ؟ کچھ کہتے ہیں کہ نبی معصوم تھے. اچھا تھے تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ آج تک کہہ دے محمد اللہ کے رسول تھے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ بات حقیقت ہے کہ تھے. سن 11 ہجری میں چلے گئے، آج اب جو ہے سن 1447 ہجری شروع ہوئی ہے، تو اتنے سال تو پرانی بات ہے. تو کہیے نا محمد اللہ کے رسول تھے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے جب محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہوا تو یہ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پھر ڈھونڈو وہ ذات کہ جس نے تھے کو ہے بنایا ہوا ہے. تو پھر پتہ لگاؤ نا کون ہے جس نے تھے کو ہے بنایا ہوا ہے.
تو کوئی محمد آج ہے کہ جس نے محمد کو تھے سے ہے بنایا ہے؟ صلوات پڑھو محمد. تو ڈھونڈے تلاش کریں نا، اسی لیے وہ حدیث یاد آتی ہے افرونا محمد واؤسطنا محمد. آج ہم آپ کی خدمت میں روٹ سے رکھیں گے، اس کے بعد گفتگو ہر عنوان سے ہوگی. جیسا جیسا دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہماری فکر کے صندوق میں بہت سارا مال ہے، اس میں قفل لگا ہوا رہتا ہے، اس کی چابی ہے سوال. سوال زبان سے نہیں، صرف آپ کے اشارے بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کا جو ہے رسپانس ہمیں بتائے گا اور ہم آپ کی خدمت میں اڈیلتے رہیں گے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم آپ کو جھگڑے ہوئے رسالت میں کیا کہا، رسول نوری ہے. ایک عقیدہ، دوسرا عقیدہ خاکی ہیں، ہم جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. ایک عقیدہ نبی معصوم، دوسرا عقیدہ نہیں نبی سے غلطی ہو سکتی، نبی معصوم نہیں ہے، غیر معصوم. 4 کیٹیگری ہوئی ایمان ماننے والوں کی. یہ سب محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ سب. اچھا اس کے بعد 5ویں کیٹیگری نبی پڑھے لکھے تھے. 6ٹھی کیٹیگری نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. ہے کہ نہیں؟ آج بحث ہو رہی کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. اصل میں مسلمانوں نے اپنوں کو اٹھانے کے لیے نبی کو نیچے گھسیٹ لیا. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اب کیٹیگری بن گئی، 6 کیٹیگری بنی. نبی نوری تھے، نبی خاکی تھے، نبی معصوم تھے، نبی غیر معصوم تھے، نبی پڑھے لکھے تھے عالم تھے، یا نبی معاذ اللہ جاہل تھے. تو جھگڑا کہاں شروع ہوا؟ رسالت میں شروع ہوا. اب ہوا یہ کہ نبی جانے لگے، پیغمبر کی وہ سیٹ خالی ہوئی، وہ مسند خالی ہوئی، وہ منبر خالی ہوا، وہ محراب جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے وہ خالی ہوئی جگہ. اس جگہ پر کسی کو بٹھانا تھا، نبی کی جگہ پر کسی کو آنا تھا. اب نبی کی جگہ پر وہی آئے گا جو نبی جیسا ہوگا. جانشین کے معنی ہے جگہ پر بیٹھنے والا. تو جیسا ہوگا جانے والا ویسا ہی بیٹھنے والا ہوگا. اب چونکہ امت نے نظریے الگ الگ بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے کہا نبی نوری تھے وہ نوری کے ساتھ رہے، جنہوں نے کہا نبی خاکی تھے انہوں نے خاکی بنایا، جنہوں نے کہا نبی معصوم تھے وہ معصوم کے ساتھ رہے، جنہوں نے کہا نبی غیر معصوم تھے انہوں نے غیر معصوم بنایا، جنہوں نے کہا نبی عالم تھے وہ علی جیسے عالم کے ساتھ رہے، جنہوں نے کہا نبی جاہد اور جاہلوں کو بنا کر. مسند پیغمبر پر بٹھانا ہے نا. تو جیسے نبی ہیں جانشین کے معنی ہے نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا. جانشین جگہ پر بیٹھنا، اسی لیے کہ جب 2-3 ٹھوکریں کھا کے بیعت آئی تھی اور خلافت آئی تھی. دیکھیے ایک بہت اچھا ایک لفظ میں یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت عرض کروں. ایک بہت خوبصورت لفظ ہے قرآن مجید کا، لفظ خلیفہ. جو پہلا انسان جس کو اللہ نے نبوت دی ہے اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ لفظ خلیفہ. کتنا خوبصورت لفظ ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پہلے نبی کو جو تعارف کرا رہا ہے وہ لفظ خلیفہ سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا لفظ اس میں بھی استعمال ہوا، جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی وہی لفظ استعمال ہوئی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہاں بھی میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. قرآن میں جگہ جگہ پر اس استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے یاد کرو وہ وقت. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو وہ وقت. اچھا یہ کس سے کہا جاتا ہے یاد کرو وقت؟ جو وہاں نہیں. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ ہمارے ساتھ اللہ نے ایسی توفیق دی، خدا سب کو لے جائے، زیارت کے لیے گئے تو ہم لوگ کہا کہ یاد کرو وہ جمعرات جو ہم لوگ کربلا میں تھے، انشاءاللہ جائے. تو یاد کرو تو اسی سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو وقت کہ جب ہم نے آدم کو خلافت دی، یاد کرو وقت کہ جو ہم نے بنو سلمان نازل کیا، یاد کرو وقت کہ جو ہم نے ابراہیم کو ابتلاء امتحان کیا. یہ لفظ یاد کرو بتا رہا ہے محمد کو آج سے نہ سننا. محمد اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کچھ تھا ہی نہیں.
اور گواہی کے طور پر قرآن نے کہا ہے تو میں نے گواہ بنایا. تو کہا یاد کرو وقت جو ہم نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا پھر ایک لفظ اس میں نکل آئی انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ تو ہے نا قرآن کی آیت. قرآن ہی جب پڑھنا ہے تو قرآن سے سنے نا، تو قرآن کی آیت تو اس میں جو ہے غور تو کریں. اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جب تک زمین ہے اس وقت تک خلیفہ ہونا چاہیے. تو آپ کی خلافت تو ختم ہو گئی. اب کیا سننے مجھے نہیں پتا. آپ نے جو چلائی تھی خلافت وہ تو ختم ہو گئی. کب کی کہاں سے کہاں ادھر سے ادھر سے گھومتی پھرتی ختم ہو گئی. زمین تو باقی ہے. تو پھر کوئی ایسا خلیفہ ڈھونڈے کہ جس کی بدولت زمین باقی ہے. تلاش کرے جس کی بدولت زمین باقی ہے. چونکہ اب قرآن مجید کے علاوہ ایک اللہ کا کلام حدیث قدسی بھی ہے جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ یہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اگر آپ کو سننا ہی ہے تو ایسے سنیں سیرت پیغمبر. جب کبھی سیرت پیغمبر کے جلسے ہوتے ہیں تو ان کے لمبے بال بتائے جاتے ہیں، گورے گال بتائے جاتے ہیں. اچھا جو لوگ بال میں اٹکے ہوئے وہ آج تک پہنچے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور ان کے بہت سارے اور القاب ہیں نا. کالی کملی والا نبی. اچھا جہاں کالی کملی ہے اس کے دوسرے سورے میں سفید چادر بھی تو ہے. یا ایھا المزمل ہے تو وہاں اس کے فوراً بعد دوسرا سورہ یا ایھا المدثر بھی ہے. اگر یا ایھا المزمل کے معنی کالی کملی اوڑھنے والا نبی ہے تو یا ایھا المدثر کے معنی سفید چادر اوڑھنے والا نبی بھی ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ خالی کملی کا ذکر کیوں ہے؟ یہ چادر کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو جواب آیا ان کی عادت ہے جب دو چیزیں پیش کی جائیں تو ایک لے لیتے ہیں اور ایک چھوڑ دیتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ جب دو چیزیں پیش کی جائیں تو ایک لے لیتے ہیں اور ایک چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ان کی عادت ہم اس کو بدلنا بھی نہیں چاہتے. جس کی جو عادت پڑ گئی ہے ہم تو فلیکسیبل لوگ ہیں نا بھائی، ہم جھگڑا نہیں کرتے. اگر کوئی اپنا چھٹا امام یزید کو بھی مان لے تو ہم کیا اس سے جھگڑا کریں گے؟ ہم تو صرف اتنا کہیں کہ پروردگار تو ایسا کرنا قیامت میں اس کا حشر اس کے چھٹے امام کے ساتھ ہو، میرا حشر میرے چھٹے امام کے ساتھ ہو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. سارے اعتراض کا جواب ہم ہی تھوڑی دیں گے. ہم بھی تو کچھ پوچھ سکتے ہیں نا. آپ ہم سے پوچھتے ہیں خیر العمل کیوں ہے تو ہم بھی تو پوچھیں گے نا کہ آپ نے کیوں رکھا ہے. ہم سے پوچھیں گے ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم بھی پوچھیں گے آپ کیوں نہیں کرتے. ہم بھی تو پوچھیں گے نا. آپ جب ہم سے کچھ سوال کریں گے تو ہمیں بھی تو سوال کرنے کا حق ہے. انسانیت کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی. جب آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم بھی آپ سے پوچھیں گے. تو اب جب دو چیزیں پیش کی جائیں ایک لے لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہی عادت ہے تو پھر کملی کیوں لی، چادر کیوں نہیں لی؟ جب ایک ہی لینا تھا تو کملی چھوڑتے چادر لے لیتے. یہ چادر کیوں نہیں لی، کملی کیوں لی؟ تو کہا بڑے چالاک ہیں، کملی میں تنہا پیغمبر دکھائی دے رہے ہیں. اگر چادر لیتے تو آواز آتی ہم فاطمہ تو رابوہا بڑے چالاک. اس میں اکیلے نبی نہیں ہے اور بھی لوگ دکھائی دیتے. بہرحال تو اب ایسے سنے نا، وہ کہا کہ اگر آپ لولاک لما خلقت الافلاک. چونکہ پہلی مہینے سے جہاں تک پڑھ سکیں ہم آپ کی خدمت میں، اور ہم بھی دیکھیں گے پھر آج کل سے ہمیں کیا پڑھنا ہے. اچھا ہمیں بھی ہو گئے 32 سال پڑھتے پڑھتے، ابھی تو سب سمجھ میں ہی آ جاتا ہے. کہاں پہ چہرے بتا دیتے ہیں، جیسے بہت سارے چہرے بتا دیتے ہیں. چہرے ہی بتاتے ہیں نا. اچھا میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نا. قرآن خود کہتا ہے کہ قیامت کے دن چہرے سے پہچان لیا جائے گا جنتی ہے کہ جہنمی ہے. ہم نے دیکھا قرآن سورہ رحمان میں ہے. اور جب جنتی ہوگا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جہنمی ہوگا جہنم میں سے جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ جائے گا نہیں. جہنم میں کوئی آسانی تھوڑی جائے گا.
जन्नत में तो आसानी से जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, और हर एक जाने को तैयार है। वो भी तैयार है जो हुसैन का दुश्मन है, वो भी जा रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे। अच्छा, वो भी तैयार है कि जिसे इनसे बैर है, दुश्मनी है। हम आपको किस्सा बताते हैं कि दराज बताते हैं, रवायत तो सुनते रहते हैं। एक जगह ऐसे साथ में जा रहे थे हम लोग, 2-4 लोग हम थे, 2-4 लोग हमारे और भाई लोग थे। रात हो गई, कहीं जाते जाते तो रात में जो है हमने सोचा रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे ना, शहर था, कहाँ ठहरेंगे जानते किसी को नहीं। तो हम ठहरे मुल्ला, तो पुरानी बात है मुल्ला की दौड़ अभी नहीं, अभी तो वह जो है बॉर्डर पे हो गई है। अभी तो मुल्ला की दौड़ बॉर्डर पे भी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले थी ना, पहले ऐसी थी। तो हमने कहा चलो कोई मस्जिद तलाश करें, उसमें रहेंगे। देखा एक महल्ले में खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है पुराने जमाने की, और उस मस्जिद का गेट जैसे ही हमने नजर पड़ा तो उसमें लिखा था अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा। देखिए ये नाम ऐसे हैं कि हमारे बच्चे बच्चे को याद है और ये याद रखें क्योंकि यही नाम काम आने वाले हैं। तो जैसे वो नाम देखा तो हमारे जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, ये इमामबाड़ा है। वो जो उनके साथी थे उनसे उन्होंने अमीर ने कहा आगे बढ़ो, इमामबाड़ा है, आगे बढ़ो, लफ्जों से आप जो है फायदा उठाएं। उन्होंने कहा आगे बढ़ो, इमामबाड़ा है। अच्छा, हमने जब देखा तो हमने अपने साथियों से कहा अंदर चलो, इमामबाड़ा है। समझे नहीं समझे, महशर जहन में है कि नहीं। वो अपने तमाम साथियों के साथ ये कह के आगे बढ़ गए कि आगे चलो, इमामबाड़ा है, ये हमारी जगह नहीं है। हमने कहा अंदर चलो, इमामबाड़ा है, यही हमारी जगह है, ये हमारी ही जगह है। तो अब महशर का गर्म माहौल है, नमाजों की गठरी सर पर रखी हुई है, रोजे का झोला दाएं तरफ लटका है, हज का बोरिया कांधे पर है, नेकियों के थैले इधर उधर लटक रहे हैं, और लेके पूरा काफिला अमीर कारवां चले। और फरिश्तों ने कहा जाओ जन्नत में। जब जन्नत की तरफ चले तो हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह जन्नत है क्या? का 7-8 दरवाजे हैं उसके, का उन पे कैसे पता चले कि जन्नत के दरवाजे हैं? कहा दरवाजे पे पंजतन के नाम लिखे। हर दरवाजे पे पंजतन के नाम लिखे। अब वो जो पूरा काफिला गया उसने देखा नाम लिखे पंजतन के, तो उसने कहा आगे बढ़ो इमामबाड़ा। हमने कहा अंदर चलो इमामबाड़ा। वाह वाह वाह, सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत तो सभी जाने को तैयार है। वो जो खिताबे हुसैन फतवा दे रहे हैं वो तो पहले जाने को तैयार है, बल्कि उन लोगों तो बच्चों को भी बताते हैं कि जाओ इमाम बारगाहों में चले जाओ, मजलिस में आने वाले को कत्ल कर दो, मजलिस में ना जाए, मजलिस रोक दो और उसे मार दो, चाहे तुम्हें खुद ही मरना पड़े। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे जो एक एक टुकड़ा है ना वो एक एक हूर की गोद में गिरेगा जाके। ये उनको बताया जाता है। एक मोमिन को मार दिया, काहे के लिए? एक मजलिस रोकने के लिए ना, समझे कि नहीं समझे? एक मोमिन को मारा एक मजलिस रोकने के लिए। अरे बेवकूफ, एक मोमिन के मरने से मजलिस रुकी नहीं, 3 मजलिसें पक्की, एक स्वयं की, एक 40वीं की, एक 80वीं की। रोकने आए थे तो बढ़ा के चले गए। एक सवाल मेरे मोहम्मद वाले जन्नत में जाएंगे। हलवा है जन्नत, क्या जन्नत किसी को भी मिल जाएगी, जन्नत में कोई भी चला जाएगा। हम रात भर शबीदारी करें और आप जो है बिदअत के फतवे लगाए और हम वहां नहीं कहेंगे ये वही है। अगर जाता हुआ मैं ना पकड़ ले तो मुझे न कहना कि मैं अली का चाहने वाला। अगर कोई फरिश्ता भूल भाल भी जाएगा तो हम बता देंगे ये मातम का मुखालिफ है, ये तबर्रुक का मुखालिफ है, ये ताज़िये का मुखालिफ है, ये अलम का मुखालिफ है? बहरहाल तो वो तो जाएगा नहीं जो उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। शौक से जाने वाला जन्नत में जाएगा। तो फिर कुरान क्या कहता है? फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, फरिश्ते उसको सर और पैर से पकड़ेंगे और हिला के जहन्नम में। बुरी फेंक दे देगा कभी आपने?
یہ چہرے سے کیسے پہچانے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے چہرے سے کیسے پہچانے جائیں گے؟ بھائی قبر سے نکلا چہرہ دیکھ کے پتا چلے گا جنتی ہے کہ جہنمی ہے، کیسے پہچانے جائیں گے؟ ہم نے قرآن میں ڈھونڈا یہ کیسے پتا چلے گا چہرے سے، تو پتا چلا سورہ آراف میں لکھا ہے کہ اول آراف رجال، آراف کی بلندی پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ آراف کی بلندی پر کھڑے ہوں گے. جب قبر سے نکلے گا بندہ تو سب سے پہلے ان کو دیکھے گا اور اس کا چہرہ بتا دے گا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے جہنم میں جانے والا ہے. تو پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے آگے علی مرتضیٰ کھڑے ہوں گے، علی کو دیکھ کر چہرہ بتائے گا مومن ہے یا منافق ہے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. تو اب جو ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب تک زمین ہے تب جب کائنات پیدا نہیں ہوتی تو کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ انہی کی وجہ سے پیدا ہوئی، پیغمبر کی وجہ سے پیدا ہوئی. اچھا ایک ہی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ہے، حدیث قدسی میں دوسرا جملہ بھی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک. توجہ چاہتا ہوں میں، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک زمین آسمان کچھ نہ پیدا کرتا. پھر دوسری حدیث اسی میں جڑی ہوئی، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. تیسری حدیث، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر محمد پیدا ہوتے نہ علی پیدا. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. کائنات کی تخلیق ہوئی ہے پیغمبر کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے ہوئی نا. یہ زمین آسمان، یہی تو آپ اس حدیث قدسی کا مطلب یہی تو ہے نا. آپ دہرا لیجیے، جہاں بیٹھے ہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ درخت، یہ سورج چاند کی قندیلیں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، سب انہی کے لیے ہے نا. ایک دن سفر پر نکلے، ایک میدان میں ایک اسٹیج بنایا جا رہا تھا، بڑا سا اسٹیج، شامیانہ لگایا جا رہا ہے. شامیانہ سمجھتے؟ جو دھوپ سے بچانے کے لیے اوپر چادر لگائی جاتی، کاٹن وغیرہ کیا بولتے اس کو. اور اس میں میدان میں ایک فرش بچھایا گیا، ریڈ کارپیٹ ڈالی گئی، اس کے اوپر کرسیاں رکھی ہیں، سامنے بڑا سا اسٹیج خوبصورت بنایا جا رہا ہے. جب اسٹیج کی خوبصورتی آپ نے دیکھی تو کسی سے پوچھا جو وہاں والنٹیئرز ہیں، بھائی کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب صدر مملکت کے لیے بنایا جا رہا ہے، وہ ابھی آنے والے ہیں. صدر مملکت آنے والا ہے، پریزیڈنٹ آف کنٹری آنے والا ہے، تشریف لانے والا ہے، کوئی بھی کسی بھی ملک کی بات ہے، اس کے لیے بنایا جا رہا ہے. اچھا ہم تھوڑا دلچسپی لیا، کھڑے ہو گئے. بہت ہارڈ اردو تو نہیں ہے، میں بھی ویسے ہی میری اردو لکھنؤ سے بمبئی والی ہو گئی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. لکھنؤ والی اردو میں ہم استعمال بھی نہیں کرتے، ممبئی والی زبان ہے، اس میں سب مراٹھی یہ سب طرح کی آگے پنجابی بھی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پر کچھ تو کچھ آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بنا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا اس میں انہوں نے ایک خوبصورت اسٹیج بنایا، سامنے شامیانہ لگایا اور روشنی کے لیے قندیلیں لگائیں اور فرش بچھایا، بہت ساری کرسیاں سامنے لگائیں اور ایک بڑی سی کرسی بیچ میں رکھی ہے اسٹیج پر، خوبصورت سی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کے برابر میں 5-6 کرسیاں ادھر ہیں، 5-6 کرسیاں ادھر ہیں. اچھا یہ لفظ بھی میں نے بغیر معنی کی استعمال نہیں کیا، آپ اس کو بعد میں مزہ لے لیں. آپ 5-6 ادھر ہیں، 5-6 ادھر ہیں، 1 درجن کرسیاں اور رکھی ہوئی ہیں، بیچ میں رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کس کے لیے؟ تو کہا وہ سامنے جو لگے ہیں وہ سب عوام کے لیے ہیں، اور یہ جو اسٹیج پہ ہے جو بڑی والی کرسی ہے صدر مملکت کے لیے، اور اس کے برابر میں جو رکھی ہے ان پہ دیکھا میں نے لکھا ہوا ریزرو سیٹ. 5 کرسیاں ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں، اس پہ لکھا ہوا ریزرو سیٹ. ہم نے کہا یہ کس کے لیے؟ یہ ان کے ساتھ کچھ لوگ آنے والے ہیں، ان کے لیے ریزرو ہے. اب ہم کہیں، ہم نے جب دیکھا وہ ریزرو سیٹ اس پہ لکھا ہوا ہے
تو یہ کس کے لیے؟ جو ان کے ساتھ آئیں گے. سورہ فتح پڑھا ہے، آخر میں ہے کہ والذین معہ، کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی آئے ہیں جو دین حق لے کر آیا ہے. تو جو لوگ ساتھ آئیں گے ان کے لیے سیٹیں ریزرو ہیں. اب باقی عوام کے لیے ایک شخص شرارت سے عوام کی کرسی سے اٹھ کے ریزرو سیٹ پر بیٹھ گیا. کاش میری بات سمجھتے. ایک شخص شرارت سے کسی کے کہنے پر، کسی کے چڑھانے پر، کسی کے بہکانے پر ادھر سے اٹھ کے عزت سیٹ پر بیٹھ گیا. اب جیسے ہی بیٹھا تو رضاکار آگے بڑھا، اترو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، اپنی اوقات میں ہو. تمہاری جگہ وہاں ہے جہاں تم نے تمہاری کرسی رکھی ہے. یہ جگہ کسی کے لیے ریزرو ہے، یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو عزت کی بات تو یہی ہے، شرافت سے اٹھے اور سوری بول کے ہٹ جائیں. غلطی ہو گئی اور جا کے اپنی جگہ اوقات پر بیٹھیں. لیکن یہ تو اکڑ گئے، انہوں نے کہا ہم تو یہیں بیٹھیں گے. اب جب انہوں نے کہا ہم یہیں بیٹھیں گے تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا حسن مجتبیٰ. اس نے کہا اتر میرے بابا کے ممبر سے. صلوات علی محمد و آل محمد. اتر میرے بابا کے ممبر سے. اب اتارنے والے کی غلطی نہیں ہے، بیٹھنے والے کی غلطی ہے. اب ہم سے آپ پوچھیں گے کہ ہم کیوں کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے. جو اپنی اوقات پہ اس کو مانتے. اب گئے آپ، جانے کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کچھ دیر کے بعد شام ہو گئی. آپ چلے گئے اپنے کام سے، واپس آئے دیکھا وہ ساری کرسیاں اٹھائی گئی. وہ لاکھوں روپے لگا کے جو اسٹیج بنایا گیا تھا وہ توڑا جا رہا ہے. وہ شامیانہ اتارا جا رہا ہے اور روشنی کی قندیلیں اتاری جا رہی ہیں. تو آپ نے رک کے کہا بھائی لگا رہنے دو. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ خلیفہ سے، زمین کے ساتھ. اور ہم اپنی بات بھولے نہیں، بھول جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ ہم جب سے آدم سے لے کر ابھی تک ساری باتیں یاد ہیں اور یاد بھی رکھنا. اور ان میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہی ولایت کی بات ہے، اس کو ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ قبر میں وہیں پہ پھنسیں گے سب. باقی سب تو بتا لے جائیں گے. جیسے پوچھے امام تو گڑبڑا جائیں گے لوگ. اگر ہلتے بھلتے کا نام بتا بھی دیا تو کہیں گے بلاؤ. اس طرح پڑے محمد و آل محمد. آپ نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا پیسہ لگایا، لاکھوں روپے لگا کے یہ سب بنایا، اس کو لگا رہنے دو. یہ قندیلیں کیوں اتار رہے ہیں، یہ فرش کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ شامیانہ کیوں اتار رہے ہیں، یہ اسٹیج کیوں کھول رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جس کے لیے لگا تھا وہ تو چلا گیا. جس کے لیے لگا تھا وہ تو چلا گیا. اب نہ قندیل کی ضرورت ہے، نہ شامیانے کی ضرورت ہے، نہ فرش کی ضرورت ہے. تو جو سبب تھا وہ چلا گیا. اب سب اتار لیا جائے. تو میں بھی کہوں گا پروردگار دنیا پیدا کی ہے رسول کی وجہ سے. 28 صفر سن 11 ہجری میں پیغمبر چلے گئے. جبرائیل کو بھیج دے آسمان کا شامیانہ اتارے. میکائیل سے کہہ دے زمین کا فرش اٹھا لے. اسرافیل سے کہہ دے سورج اور چاند کی قندیلیں نوچ لے. یہ ساری چیزیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ کہ کوئی آج بھی ایک محمد ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. قندیلیں جس کی وجہ سے لگی. یہ جو روشنی ہو رہی ہے، یہ جو فضائیں ہیں، یہ دسترخوان دنیا جو بچھا ہوا، کیا سمجھتے ہیں آپ کی 2 رکعت نماز سے جو آپ کو ناشتہ ملتا ہے؟ یہ 4 رکعت جو ظہر کی نماز پڑھی، یہ کھانا مل سکتا ہے اس سے؟ ارے کسی ٹیک وے پر جائیں گے تو یہ تو کھوٹا سکہ کر کے واپس کر دے گا. یہ تو اہل بیت کا کرم ہے کہ ان کی ولایت کی وجہ سے یہ کھوٹا سکہ اچھا ہوا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی باتیں کرو، قرآن سمجھو. قرآن سمجھے ہی کیسے بھائی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا لہجہ بھی تو چاہیے. میں نے کچھ کہا ہے تو میری بات آپ کو جب سمجھ میں آئے گی جب میرا لہجہ سمجھ میں آئے گا. ایک لہجے میں ایک جملے کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک شخص نے کسی کو جاتے ہوئے کہا روکو مت جانے دو. مطلب کیا ہوا؟ روک لو.
دوسرے نے کہا روکو مت، جانے دو. کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی جملہ ہے نا. تو لہجے سے پتا چلتا ہے نا کہ کیا کہا. قرآن تو آپ نے پڑھ لیا، لفظ ہیں، حروف ہیں، آیتیں ہیں، سورے ہیں، اور بڑی لہر سے پڑھ لیا. یہ مکی لہجہ ہے، یہ مدنی لہجہ ہے، یہ مصری لہجہ ہے. سارے لہجے تو لے لیے، اللہ کا لہجہ کہاں سے آئے گا؟ اور لہجے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے دہن چاہیے، دہن کے لیے چہرہ چاہیے، چہرے کے لیے آنکھیں چاہیے، آنکھیں کے لیے سر چاہیے. اب اللہ کا لہجہ وہیں سے آئے گا جو وجہ اللہ ہوگا، عین اللہ ہوگا، وزن اللہ ہوگا، لسان اللہ. اللہ کا لہجہ. دنیا کو عبادت کا سلیقہ نہیں ملتا، دنیا کو تیروں کے مسلح پہ جو سجدہ نہیں ملتا، دنیا کو عبادت کا سلیقہ نہیں ملتا. شبیر جو نیزے پر تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی آیات کو لہجہ نہیں ملتا. تو آیت قرآنی کو پہلے لہجہ تو دو، اس کے بعد اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے. نبی کی حدیث کا پہلے لہجہ تو لاؤ. نبی کی حدیث کا لہجہ کہاں سے آئے گا؟ جب لہجہ لاؤ گے تب نبی کی حدیث سمجھ میں آئے گی. نبی نے کس انداز میں کہا ہے. اسی لیے مولا نے کہا مجھ سے پوچھو قرآن، مجھے پتا ہے کون سی آیت کب، کہاں، کس کے لیے، کس شان سے، کیسے نازل ہوئی. لہجہ چاہیے نا. نبی کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ نبی نے جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ لہجہ کہاں سے آئے گا؟ دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ بیٹھے ہوئے. اچھا خلیفہ پہ رکا تھا، میں تھوڑی سی گڑبڑی ہو گئی وہاں سے. خلیفہ بڑا پیارا لفظ ہے نا، وہ پیارا لفظ تھا، اتنا پیارا کہ اللہ نے اس کو پہلے نبی کو خلیفہ کہا. بڑا پیار تھا اللہ. لیکن آج ہمارے گاؤں میں ہر کاٹنے چھاٹنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. جو بال کاٹنے والا ہے وہ خلیفہ، جو کپڑا کاٹنے والا ہے کسی کو خلیفہ کہتے تو برا مان جاتا ہے. شیڈول کاسٹ میں آ گیا نا خلیفہ. یہ بدنام کیسے ہو گئے؟ اچھا کل تو سمجھ میں نہیں آتا، آج تو جوانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. شاید کل بچے سے سمجھتے، آج سمجھ جائیں گے نا بچے. یہ بھی 2025 چل رہا ہے نا. 2020 اور 21 یاد کریں. ایک زمانے میں آیا تھا کرونا. ایک لفظ ہے انگلش کا پوزیٹیو لفظ ہے نا، بی پوزیٹیو. بہت اچھا تھا نا، کتنا خوبصورت لفظ ہے بی پوزیٹیو. اچھا کرونے کے زمانے میں اگر کہہ دیتے، سمجھ میں آیا؟ بی پوزیٹیو بہت خوبصورت لفظ ہے، لیکن اگر کرونا کے زمانے میں کہہ دیتے تو نہ باپ پاس میں کھڑا ہوتا، نہ بیٹا کھڑا ہوتا، نہ کوئی پاس رکھتا. تو جس طرح پوزیٹیو کو کرونا نے بدنام کیا، ویسے ہی ثقیفہ کے خلیفہ محمد لفظ کو بدنام کر دیا. دربار لگا ہوا ہے، دربار میں بیٹھے ہوئے آنے والا سامنے سے کہتا ہے کہ کون ہے نبی کا خلیفہ. اب دیکھیے مسند پر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. مسند پر بیٹھنے کے لیے علم چاہیے نا. مسند پر بیٹھے، قضاوت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جج بن کے بیٹھ گئے ہیں، قاضی بن کے بیٹھ گئے ہیں، جو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقدمہ ہوتا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور یا تو پھر ویسا مقدمہ ہو جو ہوا تھا دربار شام میں، اونٹ کو اونٹنی بنا دیا اس نے، گواہ بھی لے آیا 70. وہ تو ترما بن عدی تھے جو اپنا اونٹ بچا کے لے گئے. ترما بن عدی کے اونٹ کو معاویہ نے اونٹنی ثابت کر دیا، اور جھوٹے گواہ بھی 60-70 لے آیا. ترما نے اپنا ثابت کر کے جب اونٹ لے لیا تو کہا ترما دیکھا تمہارے اونٹ کو میں نے اونٹنی ثابت کر دیا، ہزاروں ہیں ایسے میرے پاس. جناب ترما نے کہا بے وقوف، اس پہ خوش ہونا نہیں ہے، یہ تو رونے کی بات ہے. کہا کیسے؟ کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی کا تمیز نہیں، وہ حق و باطل کا تمیز کیا ہے. ایک صحابہ کہتے محمد و آل محمد، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. بیٹھے ہوئے خلافت پیغمبر کے دعوے دار، آنے والا باہر سے مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا کہ نبی کا جانشین کون ہے؟ لوگوں نے بتا دیا یہ مدینے میں فلاں صاحب بیٹھے ہوئے. چلا گیا دربار میں، جا کے رسمی سلام کیا. تو یہ سلام کی 2 قسمیں ہیں.
ایک تو رسمی سلام ہوتا ہے اور ایک یہاں سے ہوتا ہے. سلام رسمی کو ہوتا ہے. آج کل تو سلام کیا السلام علیکم ہوتا ہے. السلام علیکم، السلام علیکم مر جاؤ. السلام علیکم کے معنی مر جاؤ. پورا سلام کیا کیجئے، مومن کو پورا سلام، سلام علیکم یا السلام علیکم، یہ پورا سلام ہے. اچھا وہ بھی ختم ہو گیا ابھی تو مطلب پتہ نہیں یہاں کا نہیں معلوم. اپنے آگے بتاتے ہیں جو زیادہ انگلش وغیرہ پڑھ لیتے بچے، جو ماڈرن فیملی ہو جاتی ہے تو صبح اٹھ کے بچے وہ سلام علام نہیں کرتے ہیں ڈیڈی کو اپنے، ہائی ڈیڈی، اور ڈیڈی بھی نہیں ڈیڈ، ہائی ڈیڈ، ہائی موم. تو ڈیڈ نے بھی ہائے، ادھر سے بھی ہائے. اچھا بتاؤ جو دن ہائے ہائے پہ شروع ہوا وہ کیسے اچھا ہوتا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. دلت کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ دیکھو جو دن ہائے ہائے پہ شروع ہوا تو اس میں ہائے ہائے رہے گی نا زندگی پر. جو سلامتی سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے اٹھو اپنے وقت کے امام کو سلام کرو، اس لیے کہ وہ اولاد نالائق ہے جو اپنے باپ کو صبح اٹھ کے سلام نہیں کرتا. اور جو امت کا باپ ہے بھول گئے اس کو. سب سے پہلے اس کو سلام، السلام علیکم یا صاحب الزمان. صلوات پڑھیں محمد وقت کے امام کو سلام کرو، اور محسن انسانیت کو سلام کرو. محسن انسانیت کو سلام کرو. یہ ساری چیزیں آئے بس چونکہ وقت جو ہے بہت زیادہ نہ ہو جائے اس لیے. اب مجھے پتہ نہیں میں کیا بجے بیٹھا تھا، مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم ہو. ایک سلوات پڑھیں محمد والوں. بیٹھتے ٹائم میں گھڑی نہیں دیکھتا، بیٹھتے نہیں اترتے ٹائم دیکھتا. سلوات پڑھیں محمد. جب تک آپ سنیں گے. دربار میں وہ آ گیا، مسلمان نہیں تھا، رسمی سلام کیا اس نے، رسمی سلام کیا. جب علی گڑھ میں تھے ہم لوگ تو سلام کا جواب سلام ہی دیتے تھے، کیونکہ وہاں سبھی لوگ سلام کرتے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی میں تو وہاں سبھی لوگ سلام کرتے تھے. وہ جو مسلمان ہیں وہ بھی سلام کرتے تھے، نون مسلم وہ بھی سلام کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ماحول تھا. تو سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہی اکثر دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کون ہے جو جب تک اس کی ساکھ سے پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے. ایک حدیث سنا، بہت خوبصورت حدیث ہے، ساکھ سے بھی پتہ لگے کہ مسلمان ہے. کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو دنیا میں کسی قوم کی شبیہ بن کے جیے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. آپ اگر کوئی کسی قوم کی شباہت لے کے اٹھے جیئیں گے دنیا میں تو لوگ آپ کو جو سمجھیں گے اللہ اسی میں اٹھائے گا، انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا. شباہت بھی مسلمانوں جیسی ہونا چاہیے. آپ مسلمان ہیں تو سب شباہت بھی چلیں تو لگے کہ مسلمان جا رہا ہے، بولے تو لگے کہ مسلمان جا رہا ہے. اور آپ کی ذمہ داری تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ ایسے خاندان سے منسلک ہیں کہ جو اخلاق کا مجسمہ ہے، جو خلق سے پہچانے جاتے ہیں. جو خلق سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. میری محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت موہوبی ہے اور ایک محبت اکتسابی ہے. موہوبی محبت وہ ہے کہ جو بندہ لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کی نسل پاک ہے، اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال کے بھیجتا ہے. اس کو آپ دنیا دے دیجئے میری محبت نہیں دے گا. اور ایک میری محبت اکتسابی ہے، میرے اخلاق، میرا کردار، میرے انداز کو دیکھ کر لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ جب جائیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ حسین والے ہیں، لوگ خود ہی کہیں یہ حسین والے ہیں، تو یہ حسین والے ہیں. تو رسمی سلام کیا اس نے. سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں آیا ہوں بڑی دور سے، رسول اللہ کے انتقال کے بعد اب آیا ہوں مجھے، لیکن نبی نے اپنی زندگی میں ایک وعدہ کیا تھا. ایک وعدہ کیا تھا نبی نے. میں بات کر رہا تھا لہجہ ہے نا، وہ لہجہ یاد ہے آپ کو؟ جب تک لہجہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کا بھی تو ایک لہجہ ہے نا. کس انداز میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، یہ لہجہ الگ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ لہجہ الگ ہے. کانہم بنیان مرصوص، یہ لہجہ الگ ہے. انما ولیکم اللہ، یہ لہجہ الگ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لہجہ الگ ہے. الگ الگ لہجے ہیں نا. انا اعطیناک الکوثر، یہ لہجہ الگ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لہجہ الگ ہے. ہر ایک ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لہجے ہیں سب. اس کے لہجے الگ الگ ہیں. تو ہر لہجے کا انداز الگ ہے، لہجے کے حساب سے پتہ چلے گا. کہا کہ رسول نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، کون پورا کرے گا؟ کہا رسول کا جانشین کون ہے؟ کہیں صاحب بیٹھے ہوئے
کیا وعدہ کیا تھا نبی نے؟ کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی نے ہم سے کہا تھا کہ جب تم ہمارے پاس ملنے آؤ گے تو ہم تمہیں ایک مٹھی کھجور دیں گے. ایک مٹھی کھجور دیں گے. کھجور ایک مٹھی دیں گے. تو یہ خوش ہو گئے کہ نہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے. اب وہ تو جناب سیدہ کے باغ کی کھجوریں رکھی تھی نا. آئے سمجھے کہ نہیں سمجھے. دیکھیے بتوں کو چڑھاوا کھا کے 40 سال کی عمر گزارنا الگ ہے اور کرم اللہ وجہ بن کے علی بننا الگ. ایک صلوات ہے جو محمد علیہ محمد. بات آئی درمیان میں کہیں نہ کہیں پہ اثر آتا ہے. اثر آتا ہے. 11ویں کی نیاز کو پلے ہوئے بچے اور ہوتے ہیں. حسین کی مجلس کے تبرک کو پلے ہوئے بچے اور ہوتے ہیں. صلوات ہے محمد علیہ محمد. رزق کا اثر ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, امام حسین خود کہتے ہیں تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. جو کھایا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. زہر کوئی زبردستی کھلا دے مگر اثر تو کرے گا نا. اثر ہوتا ہے. جو چیزیں کہا کہ ایک مٹھی کھجور نبی نے کہا تھا دیں گے, کہا کہ کون سی بڑی بات ہے. اچھا اپنی سخاوت دکھانے کے لیے ایک مٹھی کی جگہ انہوں نے ایسے بھرا چلو. وہی بڑا ایماندار تھا, اسے کہا بھائی نہیں اتنی نہیں چاہیے. وہ تشت میں جو رکھی تھی کہا اتنی نہیں چاہیے. کہا نہیں ایک مٹھی چاہیے. کہا ایک مٹھی چاہیے. تب انہوں نے ڈال دی اور ایک مٹھی بھری. کہا جھولی پھیلاؤ. اس نے جھولی نہیں پھیلائی. اس نے جھولی نہیں پھیلائی تو کوئی جھولی پھیلا. اچھا بہت خوددار تھا, جانتا تھا کہاں جھولی پھیلانا ہے. میں اہل سے مانگوں گا نہ اہل سے کیا مانگوں. وہ بھیک مجھے کیا دے جو آپ ہی خالی ہو. ہر جگہ نہیں پھیلا تھا کوئی. خوددار تھا. کہا کہ جھولی پھیلا. جھولی نہیں پھیلائی. پھر کہا جی بھیا سوال بھی کر رہے لے بھی نہیں رہے. تو کہا میں نے یہ کہا ہے کہ نبی نے وعدہ کیا تھا میں ایک مٹھی کھجور دوں گا مگر مجھے آپ کی مٹھی سے نہیں چاہیے, نبی کی مٹھی سے چاہیے. نبی نے اپنی مٹھی کا وعدہ کیا تھا نا, آپ کی مٹھی کا تو وعدہ ہی نہیں کیا تھا. مجھے نبی کی مٹھی سے چاہیے. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ارے کہنے کیا عجیب بات بھی ہے, نبی کو کہاں ہے, نبی کہاں موجود ہے جو ان کی مٹھی لائے. تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے میں جا رہا ہوں واپس. تو کہا جانا ہی پڑے گا, نبی کی مٹھی میرے پاس تو نہیں ہے. دربار خلافت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اکثر جو ہے وہ مولا متقیان فیصلہ کرنے جاتے تھے. ارے بے وقوف یہاں پہ اگر علی نہ آئے تو پھر کیسے مسئلہ حل ہو. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. یہ دین کیسے بچے, یہ نبی کے وعدے کیسے پورے ہوں. اگر نہ جائیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جاتے تھے تو مطلب کس لیے جاتے تھے. یا تو کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے اس کو بچانے کے لیے جاتے تھے, یا مذہب خطرے میں, دین خطرے میں ہوتا تھا اس کی لاج رکھنے کے لیے جاتے تھے. چونکہ علی کے ہاتھ میں شریعت کا تمام کار تھا. اب یہاں نبی کے وعدے پر بات آ رہی تھی. نبی نے وعدہ کیا کہ میں جا رہا ہوں. پلٹ کے کہنے لگا, نو مسلم تھا, مسلمان نہیں تھا. مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے نبی نے مجھ سے ایک مٹھی کھجور کا وعدہ کیا تھا مگر پورا نہیں ہوا. پورا نہیں ہوا اور پورا نہیں کیا اور میں واپس خالی جا رہا ہوں. یاد رکھنا کہ نبی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. جانتے ہیں جملے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. پورا مذہب, پوری شریعت, پورا مشن گیا. نماز پڑھو جنت ملے گی, روزہ رکھو جنت ملے گی, حج کرو کوثر ملے گا, اللہ راضی ہوگا تو نعمتیں دے گا, یہ ملے گا وہ ملے گا, قبر کا عذاب دور ہوگا. یہ سب وعدے ہی تو ہیں. تو کہتا نہیں کہ جو ایک مٹھی کھجور کا وعدہ پورا نہ کر سکا وہ جنت کیا خاک دے گا, وہ محشر میں کیا شفاعت کرے گا. پورا قرآن جھوٹا, نبی کی باتیں غلط, مشن گیا. اب اگر یہاں مشکل کشا نہ آئے تو یہ مشکل کیسے حل ہو. ہے کسی کے بس کی, لاؤ کسی کو اٹھا کے کہ جو اس مشکل کو حل کر دے. یہ مشکل جو پڑی ہے تو کون حل کرے. جب یہ کہہ کے چلنے لگا تو نمائندے تو رہتے تھے علی کے وہاں. کبھی قمر رہتے تھے, کبھی سلمان رہتے تھے. سلمان کھڑے ہوئے ٹھہر جا, دروازے میں تو آیا تھا مگر غلط دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھہر جا, جانا نہیں. میرا نبی بھی سچا, اس کا دین بھی سچا, اس
یہ کمال ہے نبی پر، نبوت پر یقین ہے، رسالت کے وعدے پر یقین ہے، پیغمبر کے پیغام پر یقین ہے، قرآن کی آیتوں پر یقین ہے، اللہ کے عطیے پر یقین ہے، نبی نے جو وعدہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ علی کی خدمت میں کہ مولا مذہب اور وقت خطرے میں، مذہب اور شریعت خطرے میں ہے، وقت پڑا ہے نبی کے وعدے کے مسئلے پر چلیے۔ علی مرتضیٰ نے نبی کا امامہ سر پر رکھا، نہیں سمجھا، نبی کا وعدہ پورا کرنا ہے، نبی کا امامہ سر پر رکھا، دوش پر رسول کی ردا ڈالی، ہو بہو پیغمبر کی شبیہ بن کے نکلے، اور علی بن سکتے ہیں شبیہ پیغمبر، یقین نہ ہے تو قرآن سے پوچھو، شب ہجرت نبی کی جگہ پر علی لیٹے تھے، کفار نے پوری رات علی کو نبی سمجھا کے نہیں، بہت سے لوگ حیدر کو نہ جانے کیا سے کیا سمجھے، مگر جو حق کے جویا تھے علی کو نہ خدا سمجھے، الزام غلو ہم پر، مگر تم خود ہی حیدر کو پسے چادر نبی سمجھے، پسے پردہ خدا سمجھے۔ پیروں میں نبی کی نالین مبارک ہیں، ہاتھ میں وہی عصا جو نبی لے کر چلتے تھے، آئے بڑھے دربار میں پہنچے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے مٹھی کھجور کا وعدہ نبی نے کیا تھا، کہ تو ہم نے دیا لیا نہیں، زیادہ دیا تب بھی نہیں لیا، ایک مٹھی دیا تب بھی نہیں لیا، کہ کوئی مسئلہ نہیں، کہاں ہے کھجوریں، بلا اس کو، بلایا، آپ کون؟ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، حلیہ بھی جانتا تھا، نام بھی پڑھا ہوا تھا، کہا آپ کون؟ تعارف ہوا، ایک مٹھی کھجور مولا نے بھری، اس کو دینے لگے، کہا لے، اس نے جھولی پھیلائی، سمجھے؟ اب پریشان ہے آپ کے لیے مشکل کشا کیسے ہیں؟ ارے تمہارے بھی لوگوں کی مشکلیں علی نے حل کی ہیں، سلام بھیجے محمد عزت ہی بچا لو علی کے بغیر، دربار بچا لو علی کے بغیر، دین بچا لو علی کے بغیر، نمازیں بچا لو علی کے بغیر، روزے بچا لو، بچے گا کچھ نہیں بچے گا، اسلام کا پرچم تک تو سنبھلا نہیں۔ جب علی لے کر پہنچے تو پیچھے سے مورخ نے لکھا، ارے وہ علی کے بہادری کی بات تھوڑی ہے، نبی نے وہ جب علی کو علم دیا تھا تو اس میں فلاں بی بی کی چادر باندھ دی تھی، اس چادر کا کمال تھا، ارے میاں فادر سے تو کچھ نہ ہوا، سلام بن محمد و آل محمد۔ بچاؤ عزت شریعت دین کی عزت بچاؤ، نکالو علی کو، ہٹاؤ، خیبر سے ہٹاؤ تو بھاگتے نظر آئیں گے نا، غرہ رہا تھا ادھر مرحب، یہ مسلمان، اب اس پہ بحث ہو رہی تھی وہ کیا دکھا کے بھاگے، اب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے، کرتے رہو جو بھی معنی تھے، بھاگے تھے، پر بہت ساری چیزیں نا بہرحال ادھر نہیں جاؤں گا، پھر کبھی بات کروں گا، یہیں پہ میں رکتا ہوں۔ ایک مٹھی اٹھائی، ڈالی اس کی جھولی میں، جھولی پھیلائی اور لے کے چل دیا، جب چلا تو علی سب کو ہضم نہیں ہوتے، وہی بولے، اے بھائی سن، اتنی تو میں بھی دے رہا تھا، جتنی علی نے دی ہیں اتنی تو میں بھی دے رہا تھا، تم نے میرے سے کیوں نہیں لیا؟ تمہاری شرط تو یہ تھی کہ تم نبی کی مٹھی سے لوگے، یہ تو تم نے علی کی مٹھی سے لے لیا، کہا رے بے وقوف مسلمان، تم بھول گئے، ہم نہیں بھولے، نبی نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، بدنوں کا دمی، سلموں کا سلمی، بحروں کا حربی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری سلو میری سلو، تیری جنگ میری جنگ، تمہیں نہیں معلوم میں خوب جانتا ہوں جو نبی کی مٹھی ہے وہی علی کی مٹھی ہے۔ صلوات پڑھ دے مل کر محمد و آل محمد۔ مجھے پتا ہے
انتظام نہ کر سکے لہجہ کہاں چلائیں گے؟ لہجہ کہاں چلائیں گے؟ جو مٹھی کا انتظام کرے گا وہی بتائے گا، وہی سمجھائے گا. کیسے سمجھائے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اگلی مجلسیں ہیں بہت ساری. اب دیکھیے یہ محرم کا چاند نکلا، تمام حسینیت کے پروانے سمجھ گئے اور شہزاد پیش کیا، لاکھوں ممبر ذکر و بیان سج گئے. کیا کمال، کتنا اس میں کتنا کھچاؤ ہے. دوڑتے ہوئے لوگ، کسی نے بہت پہلے کہا تھا، جب کہا تھا تو شاید علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، پکارنا پڑے گا، حسین کے بغیر کام نہیں چلتا. اور کسی کونے میں چلے جاؤ دنیا کے کہیں نہ کہیں، ابھی میں کسی وقت اس کی تفسیر کروں گا، میں اتنا بتا دوں ہر جگہ موجود ہے. اسے ایک گھر بھی ہے محرم میں پتہ چل جاتا ہے یہ حسین کا چہرہ. آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر، ضروریات کو چھوڑ کر فرش عزا پہ آئے ہیں. پتہ ہے جب آپ آئے ہیں تو دروازے پہ فاطمہ کھڑے، چہرے گن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، دعائیں دے رہی ہیں، آؤ. آل محمد کو سب سے زیادہ قلق معلوم ہے کہیں کی؟ آل محمد کو سب سے زیادہ قلق یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرسہ بھی دینے والا. ہم پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے مگر کسی نے پرسہ نہیں دیا. پیغمبر دنیا سے گئے، فاطمہ اپنے گھر میں مصلی بچھائے روتی رہی، مدینے والوں نے پرسہ نہ دیا. حسین کربلا کے میدان سے آواز دے رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوئے. علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا. آئی پرسہ دینے والی بس بہت اہم کام ہے کہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا بہت اہم کام. یوں ہی نہیں ایک آنسو کا قطرہ جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یوں ہی نہیں ہے کہ فاطمہ کے دل کے لیے مرہم ہے. جناب سید سجاد کی یہی تو تمنا تھی کہ میں شادی میں نہیں جاتا، اگر تو میرے بابا کی مجلس کرے تو میں ضرور آؤں. عزیزان محترم، چھٹے امام بیٹھے ہوئے، مفضل آ گئے. امام کے بہت خاص صحابی تھے مفضل. آنے کے بعد سلام کیا اور بیٹھ گئے. امام نے جواب سلام دیا، آواز دی مفضل 2 دن سے نہیں آئے، کہاں تھے؟ مفضل روز آتے تھے امام کے پاس. کہا مفضل 2 دن ہو گئے تم نہیں آئے، 2 دن سے کہاں تھے؟ جناب مفضل نے فرمایا مولا محرم کا چاند نمودار، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے حسین کا ماتم کر رہے تھے. آپ کے جد کی مجلس بپا کی تھی، اسی میں بزی تھی، اس لیے نہیں آ پائے. امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ مفضل خدا تمہیں سلام کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے. مفضل تم نے میرے جد کا ماتم، خدا تمہیں سلامت رکھے. بہت دعائیں دینے کے بعد فرمایا مفضل تمہیں پتا ہے جب مجلس ختم ہوئی تھی اور تم باہر نکلے تھے تو دروازے پہ کسی کو دیکھا تھا چادر اوڑھے بیٹھا. جناب مفضل فرماتے ہیں ہاں مولا اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کون بیٹھا ہے، مگر جوتیوں کے پاس کوئی بیٹھا تھا، جوتی کے پاس کوئی بیٹھا تھا تو آواز دی مفضل وہ میں تمہارا امام. جناب مفضل تڑپ گئے، آقا کیا غضب کیا؟ آپ آئے تھے تو اندر آ گئے ہوتے، صدر مجلس میں بیٹھ گئے ہوتے، مجلس کی رونق بڑھ جاتی تھی. امام نے فرمایا ہاں چاہا تھا کہ میں اندر جاؤں، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے جھانک کر دیکھا تو صدر مجلس سے میری دادی فاطمہ، میرے نانا رسول اللہ، میرے دادا علی بیٹھے ہوئے. اجر کمر اللہ، کہیں نہ کہیں جناب زہرا بیٹھی ہوں گی، ہاتھوں میں رومال لیے ہوئے. لا میرے بیٹے پر رونے والے، تیرے آنسوؤں کو میں لے کے جاؤں. اور مجھے یقین ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ سکینہ بھی آئی ہوگی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رومال لے کے کہہ رہی ہوگی یا میرے باپ پر رونے والے، مجھے تو رونے نہیں دیا گیا، تجھے موقع ملا رو لے. عزیزان محترم، جناب زینب بڑی دعائیں دیتی ہیں. 11 محرم کو جب جناب زینب چل رہی تھی وہاں سے
جو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ تمام بیویاں اپنے وارثوں کے لاشوں پر رو رہی تھیں، اور ایک مرتبہ روتے روتے جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کا چہرہ کبھی متغیر ہو رہا، پریشان ہے. پوچھا میرے لال کیا بات ہے؟ کہا کہ اماں سب کا ماتم ہو رہا ہے، میرے بابا کا ماتم کوئی نہیں کرتا. ساری بیویاں اکٹھا ہوئیں اور جناب امام حسین کی لاش کے قریب آئیں اور حسین کا ماتم شروع ہوا. واہ حسینہ کی آواز جب بلند ہوئی تو شمر اپنے خیمے سے جو برابر میں لگا ہوا تھا نکلا، دیکھا بیویاں ماتم کر رہی ہیں، حسین کا ماتم ہو رہا ہے. اس نے ہاتھ میں تازیانہ لیا اور جناب سید سجاد کو مارنا شروع کیا. جناب سید سجاد کی پشت پر تازیانہ مار رہا ہے اور وہ گھوڑے سے جب مار رہا تھا جناب زینب نے دیکھا، پر قریب آئے میرے لال کیا بات ہے، یہ شمر کیوں مار رہا ہے؟ کبھی بھی اماں یہ کہہ رہا ہے قافلہ لے چلو ماتم روک دو. جناب میرے لال اسے کہہ دے میں تیار ہوں چلنے کے لیے، مگر بیمار کی پشت پر دربے نہ مارے. جانتے امام نے کیا فرمایا؟ ابھی اماں آپ ماتم کیجئے، میں زندگی بھر تازیہ نہیں کھاتا، مگر میری تمنا ہے میرے بابا کا ماتم ہوتا رہے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم یاد محمد کے سوا. عزیزان محترم، محرم کا چاند نمودار ہو گیا. معلوم ہے محرم کا چاند، اگر کسی سے پوچھے تو کیا چاند سے پوچھ لیتے ہیں تو نے کیا کیا دیکھا، وہ بتائے گا کہ ہم نے کربلا میں کیا دیکھا. 2 محرم کا قافلہ آیا تھا اور اس کے بعد 10 محرم کا وہ قافلہ لٹ گیا. یہ چاند بتائے گا کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے. عزیزو آپ کو موقع ملا کہ حسین کا ماتم کرے، لیکن آپ کے علاوہ اہل بیت بھی چاہتے تھے حسین. مدینے والے ہمیشہ جو ہے جب چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا وہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا محرم آ گیا، کیونکہ وہ کان لگائے رہتے تھے. جب اہل بیت گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو تو سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ہم امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے جناب سیدہ کی خدمت میں کہیں کہ بی بی ہم آئے ہیں، ہماری اس کاوش کو قبول کر لینا. اس طرح کوئی گھر نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھر کربلا میں اجڑا. 28 رجب کو جانے والا قافلہ جب جانے لگا، عزیزان محترم، رات کی تاریکی میں جب حسین کو بلایا گیا اور وہ خط رکھا گیا سامنے کہ جس پہ لکھا تھا حسین سے بیعت لے لو، اور مولا نے انکار بیعت کیا، اور انکار بیعت کرنے کے بعد ایک جملہ کہہ کے چلے آئے کیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے. اور گھر پہ آنے کے بعد جب بتایا ہے کہ وہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں، ہمیں جانا ہے، تو یہ روایت کہتی ہے کہ امام کے جو گھر تھا اس کے برابر میں ایک پیغمبر کے صحابی کا گھر تھا، ان کا نام تھا عروہ غفاری. عروہ غفاری جو تھے بزرگی میں گراگوش ہو گئے تھے، ان کے کانوں میں سنائی نہیں دیتا تھا، اتنا زیادہ بہرے ہو گئے تھے کہ جو بادل کی گرج نہیں سن پاتے تھے، بادل جو گرجتا تھا وہ نہیں سن پاتے تھے. وہ آدھی رات میں اٹھے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آواز دی کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کون بیویاں رو رہی ہے. اب ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے کہا تجھے نہیں معلوم یہ نبی کی نواسیاں رو رہی ہے. اسے پوچھا نبی کی نواسیاں کیوں رو رہی ہے؟ ایک میں نے سنا ہے حسین مدینہ چھوڑ. اللہ خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. جب یہ طے ہو گیا کہ حسین مدینے سے جائیں گے، ایک مرتبہ امام علی مقام جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، دربار سے واپس آ کے تو جناب زینب نے سب سے پہلے گلے میں باہیں ڈالی. میرے بھائی کیا بات ہے، کیا تحریکہ کہ ہمیں جانا ہے؟ سب سے پہلے امام جانے سے پہلے صبح کو اپنے نانا کی قبر پر گئے، جیسے ایک جو ہے متدین آدمی جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر نانا کی قبر پر پہنچے، بڑی دیر تک روتے رہے، تعویذ قبر پکڑ کر روتے رہے. عالم خواب میں دیکھا، نانا نے کہا میرے لال تم چلو، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا نانا بھی آ رہا ہے، نانا مدینے میں اب نہیں رہے گا. روایت کہتی ہے حسین نانا کی قبر میں بہت دیر تک رہے، اس کے بعد وہاں سے اٹھے، ماں کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے. لکھا ہے کہ پہلے بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے نانا کی قبر پر گئے تھے، اور جب ماں کی طرف متوجہ ہوئے تو ایسے دوڑے جیسے بہت دن تک کوئی بچھڑا ہوا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے. جا کے تعویذ قبر سے لپٹ گئے. اجرکم اللہ، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں. بہت دیر باتیں کی، بھائی حسن کی قبر پر باتیں کی. جب نہیں سیدہ نے آواز دی میرے لال چلو، تمہاری ماں بھی اب کہاں رہے گی چین سے، جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری ماں وہاں جائے
जाएगी, करबला के मैदान में तुमसे पहले पहुंचेगी। सुबह को इमाम अली मकाम ने जो सामान सफर तैयार किया, रिवायत लिखती है कि सारा सामान तैयार करने की जिम्मेदारी जनाब कासिम और अकबर हजरत अब्बास की थी। मौला अब्बास ने मशकीज़े बार किए, कुछ सामान ले जाना था वो बार किया। रिवायत में एक जुमला लिखा है कि मदीने के जो लोग थे ना, बड़े अच्छे लोग थे, सरों में जो है कंघी वगैरह किए रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। लेकिन कुछ लोग हलफ से 28 रजब को सन 60 हिजरी में जब मदीने आए तो क्या देखा, मदीने वालों के गरेबान चाक है, सर पर जो है तेल नहीं है, चेहरे जो है उतरे हुए हैं। तो उन्होंने से एक शख्स ने पूछा, मदीने वालों आज तुम्हें क्या हो गया है जो आज इतने गमगीन नजर आते हो? तो मदीने वालों ने कहा, आज नबी का नवासा मदीना छोड़ रहा है। तो एक मरतबा ये हलफ का रहने वाला सोचने लगा, मदीने वाले अपने नबी के नवासे को कैसे रुखसत करते हैं, लाओ जरा देखते हैं। ये आके इमाम हुसैन के घर के सामने, दरवाजे के सामने गली के कोने में खड़ा हो गया। ये खुद कहता है, मैंने देखा कि कुछ ऊंट बिठाए गए, उन पे कुछ जो है मशकीज़े लगाए गए, कुछ सामान सफर बार किया गया, उसके बाद कुछ ऊंट और बिठाए गए, उन पे महमिलें बांधी गई। फिर हमने देखा एक जवान हाथों में कनाते लिए हुए आया। मैंने पूछा मदीने वालों से, ये कौन जवान है? तो किसी ने कहा, ये अब्बास इब्न अली है, इनका इंतजाम करना पर्दे का इनकी जिम्मेदारी है। ये कनाते लगा रहे हैं क्योंकि बीबियां सवार होने वाली हैं। लीजिए कनाते लग गई गली के दोनों तरफ। एक मरतबा जनाब अब्बास अंदर गए, एक कुर्सी उठाकर लाए, दरवाजे के करीब एक ऊंची जगह पर कुर्सी रखी। एक मरतबा वो शख्स कहता है कि कुछ देर के बाद घर से इमाम हुसैन निकले, जिनको वो जानता था, और आके वो कुर्सी पर बैठ गए। उनके बराबर में एक तरफ एक जवान खड़ा हो गया, दूसरी तरफ दूसरा जवान खड़ा हो गया। तो इसने पूछा बराबर में खड़े हुए शख्स से, ए भाई बताओ, ये तो इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, लेकिन के दाएं बाएं ये जवान कौन है? तो किसी ने कहा, दाएं तरफ जो खड़ा है वो हुसैन का 18 बरस का बेटा अली अकबर है, जो बाएं तरफ खड़ा है वो हुसैन का भतीजा कासिम है। कहा अच्छा। कुछ देर के बाद बीबियां आना शुरू हुई। एक बीबी आई, कासिम ने बढ़ के सवार कर दिया, फिर कोई बीबी आई, अली अकबर ने बढ़ के सवार कर दिया। जब कुछ देर गुजर गई तो हमने देखा कि मरतबा 7-8 कनीजों की झुरमट में एक बीबी आई कि जिसकी आवाज जमीन पर खत दे रही थी। अब जैसे उसने दहलीज के बाहर कदम रखा तो मैंने देखा हुसैन अपनी जगह कुर्सी से खड़े हो गए। अली अकबर आगे बढ़े, महमिल पकड़ ली, जनाब कासिम ने मिहारे नाका थाम लिया, हजरत फजल अब्बास दौड़े, उन्होंने जमीन पर घुटना टेक दिया। इमाम हुसैन ने उस बीबी का बाजू पकड़ा और उसके बाद महमिल में सवार कर दिया। जब मैंने ये तमाम देखा तो मदीने वालों से पूछा, ये कौन बीबी है? तो किसी ने कहा, तूने न पहचाना, यानी कि बड़ी बेटी ज़ैनब है। इसकी सवारी का एहतमाम खुद इमाम ने किया। यही वजह है 11 मुहर्रम को ज़ैनब आवाज़ दे रही थी, अकबर महमिल न लगाओगे, कासिम बिहारे नाका न पकड़ोगे, अरे पास आओ, जमीन पर घुटना न रखोगे।
إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما أنت من المشركين